اجینی دلجا کھرینی دلجا وہ دو واٹر چینلز جو گلگت کے ہسٹری میں بہت اہمیت رکھتے ہیں. یہ وہ واٹر چینلز ہیں جو دادی جواری نے تعمیر کرائے تھے، لیکن اب یہ واٹر چینلز پانی سے زیادہ کچرے کا منظر پیش کرتے ہیں. اور صرف یہی نہیں، گلگت ریور، جٹیال نالا، دنیور نالا، یہ وہ تمام نالے ہیں جو گلگت سٹی کے لیے پانی کا ذریعہ ہے. لیکن اب یہ تمام نالے اور گلگت ریور کچرے کا منظر پیش کرتی ہیں. اس کے علاوہ بھی ہم نے دیکھا کہ گلگت سٹی کے اندر ویسٹ، انڈسٹریل ویسٹ، گھروں سے جو کچرا جمع ہو رہا ہے وہ پولوشن بڑھتا ہی جا رہا ہے. اور سال بہ سال ہم گلگت سٹی میں اسموک کا منظر دیکھ رہے ہیں کہ دھند اور جو ایئر پولوشن ہے وہ کتنا زیادہ بڑھ رہا ہے. اس حوالے سے گلگت چیف کورٹ میں ایک کیس فائل کیا گیا ہے. میں ہوں عالیہ اور آج کے رپورٹ میں ہم آپ کو اس کیس کے ڈیٹیلز کے بارے میں بتائیں گے اور اس کیس کی اہمیت کیا ہے وہ بھی بتائیں گے. یہ کیس پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کے ذریعے داخل کیا گیا ہے. ایک ایسا قانونی درخواست جو صرف ایک شخص کے لیے نہیں بلکہ پورے عوام کے فائدے کے لیے فائل کیا گیا ہے. یہ کیس ایڈوکیٹ راجہ عالم زیب خان کے تھرو فائل ہوا ہے، جس کی پیروی ایڈوکیٹ سلیم الدین اور ایڈوکیٹ کریم احمد کر رہے ہیں. پٹیشن کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ چیف کورٹ گلگت بلتستان گورنمنٹ اور متعلقہ اداروں کو یہ ہدایت جاری کریں کہ وہ اپنی قانونی اور آئینی ذمہ داریوں کو پورا کریں تاکہ عوام کے صحت، ماحول اور بنیادی حقوق کا تحفظ کیا جا سکے. پٹیشن میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ گلگت ریور اور متعلقہ نالے جن میں دنیور نالا، جٹیال نالا، اجینی دلجا، کھرینی دلجا شامل ہیں، ان میں پلاسٹک ویسٹ، ہاسپٹل ویسٹ، انڈسٹریل ویسٹ اور ریلوے گندگی کا بہاؤ بڑھتا جا رہا ہے. اس کے علاوہ گلگت بلتستان میں ہوا کی آلودگی سال بہ سال بڑھتا جا رہا ہے اور جس پر کنٹرول کا مؤثر اقدام نظر نہیں آ رہا. اس سے پہلے بھی اسی حوالے سے ایک پٹیشن فائل کی گئی تھی جس پر کورٹ نے یہ حکم جاری کیا کہ پہلے متعلقہ ڈپارٹمنٹس کو اپروچ کیا جائے اور اپلیکیشن بھیجنے کے باوجود کوئی میننگ فل ایکشن نظر نہیں آیا، جس کے بعد 24 دسمبر 2025 کو ایک اپ ڈیٹڈ پٹیشن دوبارہ سے فائل کی گئی. پٹیشن میں اس بات کی بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ بنا ٹریٹمنٹ کے ہاسپٹل ویسٹ، انڈسٹریل ویسٹ پانی میں شامل ہو رہا ہے. گلگت بلتستان آرڈر 2018 کے آرٹیکل 8 اور 14، رائٹ ٹو انفارمیشن کے آرٹیکل 20 اور گلگت بلتستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ 2014 کے متعدد قوانین کی خلاف ورزی ہے. اس پٹیشن میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چند اہم کیسز کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، جس میں شیلا ضیاء واپڈا کیس، ڈی جی خان سیمنٹ کمپنی کیس اور لاہور ہائی کورٹ کا اسموک کیس شامل ہے. پٹیشنرز نے کورٹ سے یہ درخواست کیا ہے کہ وہ پولوشن اور اسموک پہ قابو پانے کے لیے پریکٹیکل اقدامات کا حکم جاری کریں، جن میں ویسٹ ٹریٹمنٹ پلانٹس کا تنصیب کرنا، انڈسٹریز اور گاڑیوں کی ایمیشن پر نگرانی، ایئر اور واٹر کوالٹی کا ڈیٹا عوام کے لیے جاری کرنا اور ایک انڈیپینڈنٹ انوائرمنٹل اوورسائٹ کا میکینزم ترتیب دینا. فی الحال یہ کیس چیف کورٹ گلگت بلتستان میں زیر سماعت ہے اور آنے والے دنوں میں کورٹ کا فیصلہ یا کورٹ کی ہدایت اس بات کا تعین کرے گی کہ گلگت بلتستان میں ماحول کی تحفظ کے لیے جو فریم ورک ہے اس پر کس حد تک عمل ہو سکتا ہے. آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں. اور اگر آپ بھی اجینی دلجا، کھرینی دلجا، گلگت ریور یا کسی بھی نالے کے قریب رہتے ہیں تو اپنے ایریا سے جو نالوں میں گندگی ہے اس کی پکچر کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا.